قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، ایک خاتون کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے خامد کے، اپنی فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی، اور خامد کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، خامد کے خوف کی وجہ سے، خامد کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہوگی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہائے ہائے، میں بتا تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خامد کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خامد کا تیرا عذر غلط ہے، اور خامد کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی، اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا، فرشتو اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو، تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔